حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح کی بادشاہت اور کسی کی بھی نہیں تھی۔ وہ صرف انسانوں کی نہیں بلکہ جنوں، پرندوں اور جانوروں کے بھی بادشاہ تھے۔ یہاں تک کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہوا پر بھی اختیار تھا۔ وہ ہوا سے یہاں سے وہاں جا سکتے تھے۔ چلیے شروع کرتے ہیں with the real life story of حضرت سلیمان علیہ السلام۔ قرآن میں بہت جگہ پہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ اللہ نے دونوں باپ بیٹوں کو نبوت سے نوازا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی بادشاہت نوازی تھی کہ آج تک دنیا میں کسی کو بھی ایسی بادشاہت نہ نوازی گئی، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے خود دعا کی تھی کہ اے اللہ مجھے ایسی بادشاہت نوازے جو کسی اور کے شایان و شان نہ ہو۔ پھر اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہوا پر بھی کنٹرول دے دیا، اور اسی طرح اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جنوں پر بھی کنٹرول دے دیا۔ آپ وہ تمام کام جو انسانوں کی طاقت سے باہر تھے وہ جنوں سے کرواتے، اور ان کی خاص صفتوں میں سے ایک صفت یہ تھی کہ وہ جانوروں اور پرندوں کی بولی سمجھ لیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ گزر رہے تھے تو ایک چینٹی نے اپنے لشکر کو کہا کہ یہاں سے چلے جاؤ، یہ نہ ہو حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر بے خبری میں تمہیں رون ڈال۔ اس چینٹی کی آواز اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام تک پہنچا دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرائے اور اللہ تعالیٰ سے کہا، اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں۔ اسی طرح اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت سی صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ ان میں سے ایک صلاحیت وہ بہت اچھے سے فیصلہ کرتے تھے۔ ایک دفعہ دو عورتیں ان کے پاس آئیں جبکہ دونوں کے پاس ایک ایک بیٹا تھا۔ بھیڑیے نے ان میں سے ایک بڑی والی کے بیٹے کو کھا لیا، مگر بڑی والی چلاک تھی، اسے چھوٹی والی کے بیٹے کو لے لیا اور پکڑ کے لے آئی۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام نے دونوں عورتوں کو دیکھا تو بڑی والی کے پاس بیٹا پایا اور اسی کے حق میں فیصلہ دے دیا، مگر حضرت سلیمان علیہ السلام نے حضرت داؤد علیہ السلام سے اجازت طلب ان کے بیٹے کو پکڑا اور کہنے لگے کہ میں اس بچے کو تلوار سے دو حصوں میں بانٹ دیتا ہوں اور تم دونوں اس کا ایک ایک حصہ رکھ لو۔ تو بڑی والی نے تو کہا ٹھیک ہے، مگر چھوٹی والی اپنی ممتا کے لحاظ سے بہت زیادہ رونے لگی۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کو پتہ چل گیا وہی اس کی ماں ہے اور اس نے چھوٹی والی کے حق میں فیصلہ دیا۔ اسی طرح ایک دفعہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں کی خبر لینے آئے اور پرندوں کو دیکھ رہے تھے تو انہیں تب پتہ چلا کہ ہدہد وہاں پر نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہاں پر ہدہد پرندہ نہیں ہے، کیا وہ یہاں سے چلا گیا ہے؟ تھوڑی ہی دیر بعد ہدہد آیا۔ ہدہد ایسا پرندہ ہے جو سوکھی زمین سے پانی ڈھونڈ لیتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی ہدہد سے پانی نکلوایا کرتے تھے۔ اسی طرح جب ہدہد واپس آیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتاتا ہے کہ میں آپ کے لیے ایسی خبر لایا ہوں جس کے بارے میں آپ کو علم بھی نہیں ہے کہ ہو کیا رہا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا ایسا کیا ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا میں دیکھ کر آیا ہوں قوم سبا میں کہ وہاں پر ایک خواتین ہے سردار جو کہ ان سب کی بادشاہ ہے، اس کو ہر چیز سے نوازا گیا ہے اور اس کا تخت بھی بہت عظیم ہے۔ میں نے اسے اور اس کی قوم کو اللہ تعالیٰ کی سوا سورج کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے۔ وہ اللہ کی عبادت نہیں بلکہ سورج کی عبادت کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ سن کر بہت حیران ہوئے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے حضور سے کہا کہ میں اس کی تصدیق کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے ایک خط لکھ کر ملکہ بلقیس جو کہ سبا پہ بادشاہت کرتی تھی اس کی طرف ہدہد کے ذریعے پہنچایا اور کہا کہ میں اس کا جواب چاہتا ہوں، جبکہ ہدہد بھی ملکہ بلقیس کے سامنے وہ خط گرا کر دیوار کے اوپر بیٹھ گیا۔ جب ملکہ بلقیس نے وہ خط کھولا تو اس نے اے میرے سرداروں اور درباریوں، یہ خط مجھے باوقت کیا گیا ہے جو کہ مجھے سلیمان علیہ السلام کے ذریعے سے پہنچایا گیا ہے۔ یہ خط بخشش کرنے والے مہربان اللہ کے نام سے شروع کیا گیا ہے اور اس پر لکھا گیا ہے اور تم لوگ سرکشی چھوڑ دو اور میرے پاس آ جاؤ اور اسلام لے آؤ۔ تو سارے سرداروں اور درباریوں نے کہا کہ اے ملکہ، ہمارے پاس تو بہت طاقت ہے، پیسہ ہے، آگے آپ کا جو فیصلہ ہو۔ تو ملکہ بلقیس یہ اندازہ کرنا چاہتی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس کتنی طاقت ہے اور کیا وہ اور ان کی قوم ان کو ہرا پائے گی یا نہیں۔
اسی لیے ملکہ بلقیس نے اپنے قاصد کو بہت زیادہ سونا اور قیمتی جواہرات اور تحفے دے کر حضرت سلیمان کی طرف روانہ کیا تاکہ لڑائی کی نوبت ہی نہ آئے۔ مگر جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس طوائف پہنچے تو وہ دیکھ کر بہت غصے میں ہو گئے اور غضبناک ہو گئے اور قاصد سے کہا کہ یہ سامان اپنی ملکہ کے پاس ہی لے جاؤ، کیونکہ میرے اللہ نے مجھے اس سے بھی زیادہ عطا کیا ہے۔ جس کے بعد ملکہ ابلیس نے حضرت سلیمان کو دوبارہ خط بھیجایا کہ وہ سارے اسلام لانے کے لیے راضی ہے اور سارے اسلام لے آئیں گے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے حضرت ملکہ بلقیس کو اپنی محل میں بلایا، جبکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں سے کہا کہ تم میں سے کون سب سے جلدی مجھے ملکہ بلقیس کا تخت لے کر لا سکتا ہے۔ تو ان میں سے ایک نے کہا آپ حکم کیجئے، میں یہاں پر فوراً تخت لے آؤں گا، جبکہ دوسرا جو کتابیں پڑھتا تھا اس نے کہا آپ پلک جھپکائیں اور میں یہاں پر ابھی ان کا تخت لے آؤں گا۔ اسی طرح فوراً ہی انہوں نے ملکہ بلقیس کا تخت لایا گیا۔ حضرت سلیمان نے کہا اس میں سے تمام ہیرے جواہرات نکال دو، تو ایسا ہی کیا گیا اور اس تخت کو ادھر رکھ دیا گیا۔ جب ملکہ بلقیس وہاں پر پہنچی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کی طرف اشارہ کیا اور ان سے کہا کہ آپ کا بھی تخت ایسا ہی ہے؟ مگر حضرت ملکہ بلقیس نے نہ ہاں میں جواب دیا نہ نہ میں جواب دیا، اور وہ سوچنے لگیں کہ میرا تخت تو سبا میں ہے، مگر ان کو یہ تخت بھی ویسے ہی لگا، بس کچھ نہ کچھ تبدیلی تھی۔ تو انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا ہاں یہ میرا ہی تخت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو اپنے محل کی وہ جگہ دکھائی کہ شاید ہی وہ کسی انسان نے آج تک نہ دیکھی ہو۔ اس جگہ کے چاروں طرف کانچ لگا ہوا تھا، اس جگہ کا فرش بھی کانچ کا ہی بنا ہوا تھا، یہاں تک کہ کانچ اتنا شفاف تھا کہ اس کے نیچے پانی چل رہا تھا اور پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کانچ لگا ہوا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ عظیم محل جنوں سے بنوایا تھا۔ جب ملکہ بلقیس نے وہاں پر قدم رکھا تو انہیں لگا کہ یہاں پر پانی ہے۔ انہوں نے اپنے کپڑے اٹھائے اور پاؤں سے اوپر کر لیے، مگر جب پانی کے اندر پاؤں رکھا تو وہ دیکھتی ہیں کہ وہاں پر کانچ ہے۔ یہ دیکھ کر انہیں بہت زیادہ شرمندگی ہوئی، اس جگہ کو دیکھ کے بہت حیران ہو گئی اور انہیں پتہ چل گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نہ صرف بادشاہ ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے خاص نبی بھی ہیں اور پیغمبر بھی ہیں۔ تو وہ کہنے لگیں کہ وہ عزت عظیم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ان کی بنائے گئے سورج کی عبادت کرتی ہیں۔ انہوں نے فوراً حضرت سلیمان سے کہا میں اللہ پر ایمان لاتی ہوں۔ یہاں تک کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہی مسجد اقصیٰ بھی بنائی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں کی تھیں، جن میں سے 2 تو قبول ہو گئیں، مگر تیسری ہم امید کرتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے تھی اور اللہ ہمارے لیے قبول کریں گے۔ پہلی دعا یہ تھی کہ اے اللہ مجھے ایسی بادشاہت عطا کریں کہ اس طرح کی بادشاہت اللہ تعالیٰ کسی اور کو نہ عطا کرے، اور یہ دعا ان کی قبول ہوئی۔ جبکہ دوسری دعا یہ تھی اے اللہ مجھے اس ملک پر ایسی بادشاہت دے کہ اس بادشاہت کے لائق صرف میں ہی ہوں، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے قبول کی۔ جبکہ تیسری دعا ان کی یہ تھی کہ مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنے والا ہر انسان گناہوں سے ایسے پاک ہو جائے جیسے چھوٹا بچہ پیدا ہوتے وقت پاک ہوتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ یہ دعا ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے رکھ دی ہو۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام 150 سال بعد وفات پا گئے، اور یہاں پہ ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ اختتام پر پہنچ گیا۔